السلام علیکم۔ ہومیوپیتھک دوا کی سلیکشن اور پوٹینسی کی سلیکشن کی مناسبت سے میں اتنا کہوں گا کہ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے، آپ نے اس کی کمپلینٹ کے مطابق دوا کو سلیکٹ کرنا ہے یا کمبینیشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ نہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سورا کی مریض ہے، سفلس کا مریض ہے، سائیکوسس کا مریض ہے۔ جو دوا آپ سے سلیکٹ ہوگی وہی سورا بھی ہو سکتی ہے، سائیکوسس بھی ہو سکتی ہے، سفلس بھی ہو سکتی ہے، ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، گرم بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو صرف اپنی ہومیوپیتھک دوا پہ عبور ہونا چاہیے۔ نہ موٹے کو آپ سوچے کہ موٹے پہ کام کرے گی یا دبلے کی دوا ہے، یہ سب کچھ پریکٹیکل اس سے میری سمجھ میں نہیں آیا یہ۔ تو آپ جب مریض آپ کے پاس آئے، آپ نے صرف مرض کی مناسبت سے دوا کی سلیکشن کرنی ہے یا کمبینیشن سلیکٹ کریں۔ اب رہ گیا سوال پوٹینسی کا۔ جو ہم نے سیکھا ہے اور ہم نے اس پر عمل کر رہے ہیں وہ ہماری پریکٹس میں ہے۔ 30 جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پوٹینسی ہے، یعنی کہ جو علاج ہے ہم 30 سے کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں، سر کا درد کا آتا ہے تو 30 میں ہم دوا دیتے ہیں۔ کمبینیشن کا کوئی بخار کا مریض آتا ہے تو ہم 30 میں کمبینیشن دیتے ہیں۔ پتھری کا کوئی مریض آتا ہے تو 30 کا کمبینیشن ہم اس کو دیتے ہیں۔ جتنے بھی ہم علاج کر رہے ہیں، نہ مدر ٹنکچر میں کر رہے ہیں نہ ہم بائیو کیمک میں کر رہے ہیں، صرف 30 پوٹینسی پہ کر رہے ہیں اور اپنا بالکل سیف سائڈ ہے، کوئک ریزلٹ ہے۔ اب زہریات جو ہیں، اب جیسے سوڈیم کلورائڈ نکلتے نکلتے ایک خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے اس کا لیول، یعنی کہ پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں۔ اب اس صورت میں آپ 1000 میں بھی دے سکتے ہیں روزانہ ایک خوراک، اور 30 میں دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور زہریات آپ کو اینٹی ڈوٹ کرنا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کو ہائی پاور میں دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کی پریکٹس میں ہے اور وہ آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں تو، ورنہ 30 بالکل سیف سائڈ ہے، کوئک ریزلٹ ہے۔ اگر مگر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، دوا کی صحیح سلیکشن ہونی چاہیے اور پراپر دوا وہی ہوگی جو 2-3 منٹ میں رزلٹ دے۔ اگر وہ 2-3 منٹ میں رزلٹ نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ اس مرض کی پرانی پراپر دوا نہیں ہے۔ آپ نے وہ دوا تلاش کرنی ہے جو مریض کو 2-3 منٹ میں 5 منٹ میں رزلٹ دے۔ ہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈی شیپ ہو گیا ہے، جیسے مورے ڈی شیپ ہو جاتے ہیں، وہ 2-3 دن کے بعد رزلٹ دیتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے 2-3 دن کے بعد رزلٹ دیتے ہیں یا 4 دن کے بعد رزلٹ دیتے ہیں، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہیں، ورنہ مریض کو اسی وقت۔ السلام علیکم۔ جو غذائیں کھانے سے بھاری پن، جلن یا تکلیف ہو، اسی مناسبت سے ہومیوپیتھک دوا دے دی جائے تو کھائی ہوئی غذا فوراً ہضم ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مثلاً چکنی چیز، بریانی یا کڑھائی جس میں گھی زیادہ پڑا ہوا ہو، عموماً کھانے سے بھاری پن ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے پلسٹیلا 30 فوراً اس کو آرام دے دیتی ہے۔ لیکن جن کا پتا نکال دیا گیا ہو ان کو کچھ دن دوا کھلا دیں تاکہ چکنائی ہضم کرنے کی عادت پڑ جائے، اور پلسٹیلا ان لوگوں کو اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ جب کبھی کوئی کھائیں چکنی چیز، اس سے بھاری پن ہو تو فوراً وہ پلسٹیلا کھا لیں۔ اسی طریقے سے جن کو مرچیں ہضم نہیں ہوتی ان کے لیے امونیم کارب ہے، چونکہ تیزابیت بھی ایک پرانا مرض ہوتا ہے تو امونیم کارب 30 کچھ دن کھا لینے سے وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے اگر وقتی طور سے گھٹنے میں درد ہو گیا ہے یا دانتوں میں درد ہو رہا ہے تو اوسیمم کین کھا لیں، لیکن اگر یہ مرض پرانا ہے کہ جب وہ کھاتے ہیں گائے کا گوشت ان کو تکلیف کرتا ہے تو ان کو کم سے کم 1 مہینہ یہ دوا کھا لینی چاہیے تاکہ ان کا یورک ایسڈ کی بھی شکایت دور ہو جائے۔ اسی طریقے سے جن کو بعدی چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، اگر وقتی ہے تو میگنیشیم کارب 30 میں کھا لیں، اگر یہ پرانا تکلیف ہے تو ان کو بھی کم سے کم 1 مہینہ کھا لیں تاکہ یہ مرض دور ہو جائے اور بعدی چیزیں کبھی نقصان نہ کریں ان کو۔ اسی طرح کسی کو انڈا کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کیلکریا کارب ہے، یا جن کو انڈا کھانے سے بھاری پن یا جلن ہوتی ہے، انڈا نہیں کھا سکتے تو ان کے لیے کیلکریا کارب ہے۔ دونوں صورتوں میں کیلکریا کارب ہے، اور اگر کولیسٹرول کی شکایت ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو بھی کچھ دن دوا دینے سے وہ مرض بھی دور ہو جاتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا ان کے لیے نیٹرم کارب دوا ہے، نیٹرم کارب 30 دے دی جائے تو دودھ ہضم ہونے لگتا ہے۔ جن کو مٹھائی کھانے سے جلن ہوتی ہے تو وہ گریفائٹس 30 کھا لیں
تو یہ مرض دور ہو جاتا ہے، یا جن کو مٹھائی کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے ان کو بھی گریپائٹس 30 دینے سے وہ مٹھائی کی طلب، ناجائز طلب ختم ہو جاتی ہے۔ جن کو کھٹی چیز کھانے سے یا کولڈ ڈرنک پینے سے گلے خراب ہو جاتے ہیں، گلے میں درد ہو جاتا ہے، برائٹا کارب اس کی بہترین دوا ہے۔ ایسے مریضوں کو بھی کچھ دن دوا کھلانی چاہیے تاکہ ان کا مرض دور ہو جائے، وہ کھٹی چیز اور کولڈ ڈرنک ان کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ اسی مناسبت سے کچھ لوگوں کو پانی ہضم نہیں ہوتا، پانی زیادہ نہیں پی پاتے، 2 گھونٹ یا آدھا گلاس سے زیادہ پانی نہیں پی پاتے، ان کے لیے آرسینک ایلبم بہترین دوا ہے۔ کچھ دن دینے سے آرسینک ایلبم پانی بھر کے پینے لگتے ہیں مریض۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پھل کھانے سے تکلیف ہو جائے یا کٹا ہوا پھل فریج میں رکھ کے باسی پھل کھائے تو اس کے لیے بھی آرسینک ایلبم بہترین دوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ مروڑ اور مروڑ کے بعد دستوں کا آنا، آرسینک ایلبم 30 اس کی پراپر دوا ہے۔ اس بیماری کا سبب فوڈ پوائزننگ اور آب و ہوا کی تبدیلی ہے۔ جو لوگ دوسرے شہر سے یا بیرون ملک سے آتے ہیں اور ان کو مروڑ دست کی شکایت ہو جائے، ایسے لوگوں کو آرسینک ایلبم کچھ دن تک دیتے رہیں تاکہ وہ اس تبدیلی کے عادی ہو جائیں اور غذائیں کھانے سے ان کو دست نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو الٹی کی شکایت ہے تو ویٹرم ایلبم 30 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر الٹی اور دست ایک ساتھ ہوں یعنی ہیضے والی کیفیت ہو جائے، اسپتال لے جانے کے بجائے آدھا گلاس پانی میں کیمفر مدر ٹنکچر کے 6-8 قطرے ڈالیں اور 5-5 منٹ کے بعد مریض کو پلاتے جائیں، اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈائروبیتھ جو میرا کمبینیشن ہے 2-4 دن استعمال کرا دیں، مریض کیور ہو جائے گا۔ اگر دستوں کی شکایت دائمی ہے، کسی دوا سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو بخار بھی ہے، تو پہلے بخار کی دوا عموماً وائرابیت اچھا کام کرتی ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آرسینک ایلبم 30 دے دیں اور بخار کا پرہیز کرا دیں، مریض پرماننٹلی کیور ہو جائے گا۔ یہ دوائیں کم سے کم 20-25 روز دے دیں تاکہ اس کو دوبارہ کوئی شکایت نہ ہو۔ بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ تیزابیت اور ورم معدہ، جو لوگ چٹپٹی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، مرچ مسالے زیادہ کھاتے ہیں، ان کو رفتہ رفتہ تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تیزابیت کی شکایت جب پرانی ہو جاتی ہے تو معدے کے منہ پہ ورم آ جاتا ہے۔ معدے کے منہ پہ ورم ٹینشن سے بھی آ جاتا ہے، زیادہ ایلوپیتھک دوائیں کھانے سے بھی آ جاتا ہے، اور کافی شدت کا درد ہوتا ہے۔ یہ جگہ پسلیوں کے درمیان جو کھڈا ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کی پراپر دوا بنتی ہے کالی بائی کرومیکم 30۔ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے اور اس کو درد ہوتا ہے تو ہم اس کو دوا دیتے ہیں، 2-3 منٹ میں اس کو آرام آتا ہے۔ اگر وہ مریض کہتا ہے کہ مجھے درد ہوتا ہے لیکن ابھی نہیں ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ انگوٹھے کو اس کھڈے میں رکھیں اور دبائیں، درد ہے تو وہ کہتا ہے ہاں درد ہے، تو ہم اس کو کالی بائی کرومیکم 30 کا ایک قطرہ منہ میں ڈالتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ یہی مرض ہے یا کچھ اور ہے۔ تو مریض تھوڑی دیر میں کہتا ہے کہ مجھ کو سکون ملا ہے، آرام آیا ہے، تو اس کا مطلب دوا اس کی صحیح ہے۔ تیزابیت کی مناسبت سے جو ہمارے پاس دوائیں ہیں، آرسینک ایلبم اور کاسٹیکم پہلے میری پریکٹس میں سب سے پہلے آئی تیزابیت کے لحاظ سے۔ پھر اس نے جب کام نہیں کیا تو مجھے امونیم کارب اچھی لگی، کبھی میں امونیم کارب سے مریض کو ٹھیک کرتا، کبھی آرسینک ایلبم اور کاسٹیکم سے ٹھیک کرتا۔ جب یہ دونوں دوائیں بھی کام نہ کریں تو مجھے فاسفورس میرے ساتھ پریکٹس میں آئی۔ تو اس طریقے سے میں نے کچھ عرصے کے بعد یہ کمبینیشن بنایا، اور جب سے میں یہ کمبینیشن میرا بالکل صحیح جا رہا ہے، صحیح رزلٹ دے رہا ہے۔ لیکن جن کو بخار ہو اور سینے کی جلن ہو وہاں پہ یہ کمبینیشن کام نہیں کرتا۔ اس کو ڈائگنوز کرنا اس ڈاکٹر کا کام ہے کہ یہ تیزابیت جو ہے تیزابیت ہے یا معدے میں بخار کی وجہ سے سینے میں جلن ہو رہی ہے۔ جو لوگ اس کو نقص و میکا دے دے کے مریض کو ریلیف دیتے رہتے ہیں وقتی طور سے، وہ مریض کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ مرض بڑھتا جاتا ہے، اور مرض بڑھتے بڑھتے بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، پھر شوگر کا مریض بن جاتا ہے، اور وہ بھی دوائیں بھی بدلتا رہتا ہے اور پریشانیاں بھی اٹھاتا رہتا ہے۔ تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کے پاس مریض آئے اس کو صحیح ڈائگنوز کریں، اس کی مناسبت سے دوا دیں جس سے مرض بڑھے بھی نہیں، اور مریض ہم کو دعائیں دے
اللہ بھی ہم سے راضی ہو۔ دانت نکلنے کے زمانے میں جو بچوں کو دست آتے ہیں وہ ہرے ہوتے ہیں، پھٹکی ہوتی ہیں، ایسی صورت میں کیمومیلا 30 اس کی پراپر دوا بنتی ہے۔